کھلے ابواب جنت ہیں، یہ فرحت کا مہینہ ہے۔ کھلے ابواب جنت ہیں، یہ فرحت کا مہینہ ہے۔ کھلے ابواب جنت ہیں، یہ فرحت کا مہینہ ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة۔ محترم سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس درس میں اذان سحری کی شرعی حیثیت پر گفتگو کروں گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح بخاری کتاب الاذان باب اذان الاعمی اذا کان له من یخبر حدیث نمبر 617 کے تحت یہ حدیث پاک ذکر کرتے ہیں۔ راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتى ینادی ابن ام مکتوم قال وكان ابن ام مکتوم رجلا اعمى لا ینادی حتى يقال له اصبحت اصبحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً بلال رضی اللہ تعالی عنہ رات کو اذان دیتے ہیں سو تم کھاؤ پیو، یہاں تک کہ عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دیں۔ راوی کہتے ہیں عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا تھے، وہ اتنی دیر تک اذان نہیں دیتے تھے جب تک انہیں یہ نہ کہا جائے کہ تو نے صبح کر دی، تو نے صبح کر دی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح بخاری میں ایک حدیث پاک اور ذکر فرماتے ہیں، کتاب الاذان باب الاذان قبل الفجر حدیث نمبر 621 کے تحت۔ راوی حدیث عبداللہ بن مسعود ہیں، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يمنعن احدكم اذان بلال من سحوره فانه يؤذن بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم۔ علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس حدیث سے مراد دونوں کے درمیان وقفے کی قلت ہے، نہ کہ حد کی تعین۔ نیز امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء نے کہا ہے کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ فجر سے پہلے اذان دیتے تھے اور اذان کے بعد دعا وغیرہ کے لیے بیٹھے رہتے تھے۔ جب طلوع فجر قریب ہوتی تو اتر آتے اور ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر کر دیتے تو وضو وغیرہ کی تیاری کرتے، پھر اوپر چڑھ جاتے اور فجر طلوع ہوتے ہی اذان شروع کر دیتے۔ غرض سحری کی اذان اور صبح صادق میں اتنا وقفہ ضرور ہونا چاہیے جس سے آدمی آسانی سے سحری کر لے، قیام کرنے والا واپس پلٹ آئے، سویا ہوا بیدار ہو جائے اور روزے کی تیاری کر لے، کیونکہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کھانے پینے سے مانی نہ تھی، اس لیے کہ وہ صبح کاظم میں ہوتی تھی، یعنی سحری کی اذان وہ دیتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ اس حدیث کی روح سے سمجھایا ہے کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، تسحرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم قام الى الصلاة قلت كم كان بين الاذان والسحور قال قدر 50 آیہ۔ صحیح بخاری کتاب الصوم باب قدر کم بین السحور و صلاۃ الفجر حدیث نمبر 1921۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ میں نے انس نے کہا کہ اذان اور سحری کے درمیان کتنا وقفہ تھا؟ تو انہوں نے کہا 50 آیات کی تلاوت کے وقت کے برابر۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے وقت فرمایا، یا انس
إني أريد الصيام أطعمني شيئا فأتيته بتمر وإناء فيه ماء وذلك بعدما أذن بلال فقال يا أنس انظر رجلا يأكل معي فدعوت زيد بن ثابت فجاء فقال إني قد شربت شربة صويق وأنا أريد الصيام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أريد الصيام فتسحر معه ثم قام فصلى ركعتين ثم خرج إلى الصلاة. نسائی کتاب الصیام باب السحور بالسویق والتمر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے وقت حضرت انس سے فرمایا میرا روزے کا ارادہ ہے، مجھے کوئی چیز کھلاؤ. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں آپ کے پاس کھجور اور پانی والا برتن لایا، اور یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کے بعد کا قصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انس کوئی آدمی تلاش کر جو میرے ساتھ کھانا کھائے. میں نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی تو تشریف لائے اور کہا میں نے ستو کا ایک گھونٹ پی لیا ہے اور روزے کا ارادہ رکھتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی روزے کا ارادہ رکھتا ہوں. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کی، پھر کھڑے ہوئے 2 رکعت سنت پڑھی اور پھر نماز صبح کے لیے گھر سے نکلے. اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ اذان بلال کے بعد اتنا وقفہ ضرور ہوتا تھا جس میں آدمی سحری کا انتظام کر کے کھانا کھا لے. اس لیے دونوں اذانوں کے درمیان اتنا وقفہ ضرور ہونا چاہیے جس میں سحری کا بندوبست ہو سکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے بات ثابت ہو گئی کہ سحری کی اذان دینا مشروع ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں سحری کی اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے تھے، اور فجر کی اذان عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ ابن ام مکتوم عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے تھے. تو اس طرح سے سحری کی اذان اور اذان فجر کے لیے اگر 2 مؤذن کا انتظام کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ لوگوں کو سحری کی اذان اور اذان فجر میں فرق سمجھ میں آ جائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے العالمین ہم تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اقول قولی هذا استغفر الله للمسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.